نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ کہاں چھوڑتے ہیں دامن، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد ابن خادم کی یا غوث اعظم۔ حاضرین و سامعین، جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس آیت کی شان نزول میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کرے گا۔ وہ مقام دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ عام بندوں کا مقام جن کو اللہ روز قیامت عطا کرے گا، انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے، جیسے ہمارا کوئی بچہ اگر ماسٹرز کرتا ہے یا پھر دینی علوم میں وہ ایک حد کو پہنچتا ہے، تو جس طرح سے ہم خوش ہو کر بچے پہ ناز کرتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال، انبیاء اور شہداء اس بندے پہ ناز کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کرے گا۔ ایک نور کا ٹیلا ہوگا، ایک نور کا منبر ہوگا، وہاں سے نور پھوٹے گا۔ وہ دن جس دن ظالموں کے لیے اندھیرا ہوگا، قیامت کے دن، وہیں پر اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو وہ مقام عطا کرے گا جو نور کا منبر ہوگا، جس پر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ ایک روایت میں ہے، ایک اعرابی دیہاتی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹنوں سے رینگتا ہوا حاضر ہو گیا۔ حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفت کیا ہوگی ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپس میں جب محبت کریں گے ایک دوسرے سے تو وہ اللہ کے لیے محبت کریں گے، اور وہ اگر مخالفت کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے مخالفت کریں گے کسی سے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ جب محبت کریں گے تو آپس میں کوئی ان کی رشتہ داری کا سبب نہیں ہوگا، نہ مال کے لینے دینے کا سبب ہوگا۔ وہ محبت کریں گے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ حاضرین محترم،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ اسی امت میں ہیں یا پہلے کی بھی امتوں میں تھے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس واقعے کی خبر دیتے ہیں جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے کے لوگوں میں ایک شخص تھا، وہ شخص 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنا چاہیے۔ وہ نکل کے اہل زمین کے علماء سے پوچھا کہ آئے علماء دین بتاؤ، کیا میں نے 99 قتل کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو وہ علماء نے اس کو احساس دلایا کہ 99 قتل کرنے کے بعد تو اللہ سے معافی کا امیدوار ہے۔ تو یہ شخص مارے غصے کے اس کا بھی قتل کر دیا۔ اس طرح سے 100 کا قاتل ہو گیا، 100 انسانوں کی وہ جان لے لیا۔ تو پھر ہوا کیا، تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد اس کا نفس نے پھر اس کو ملامت کی، اس کے نفس نے پھر اس کو ملامت کی۔ وہ پھر نکل کر اہل زمین کے علماء سے پوچھا کہ میں نے 100 نفس کا قتل کیا ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ تو وہ علماء نے بتایا کہ اے شخص، تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان میں کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تیری توبہ ضرور قبول ہو سکتی ہے۔ تو ایسا کرنا، فلاں بستی میں چلا جا، فلاں مقام پر چلا جا جہاں پر اللہ کے بندے عبادت میں مصروف ہے، تو بھی ان کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جا اور دعا کر، امید ہے اللہ تعالیٰ تیری خطا کو معاف کرے گا۔ یہ شخص جب اپنے مقام سے نکلا، ملک الموت نے آ کر اس شخص کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر 2 فرشتے جنت کے اور جہنم کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے اس لیے کہ یہ 100 کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے اس لیے کہ اس نے اللہ سے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب دونوں میں تکرار ہوئی، رحمت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتوں میں۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، عذاب کے فرشتے کہنے لگے یہ ارادہ کیا تھا، توبہ تو نہیں کیا تھا۔ یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے عذاب کے فرشتوں، اے رحمت کے فرشتوں، واپس زمین پر چلے جاؤ اور زمین کی پیمائش کرو، دیکھو کہ یہ بندہ اپنے مقام سے قریب ہے یا میرے وہ بندوں سے قریب ہے جو بندے میرے عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ نکلا تو تھا اپنے مقام سے کچھ قدم، لیکن جب فرشتے آ کر زمین کا میجرمنٹ کرنے لگے، زمین کی پیمائش کرنے لگے، اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین میرے ان بندوں کی طرف کھینچی جا جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ گناہگار بندہ میرے ان بندوں کا ارادہ کر کے نکلا تھا۔ جب زمین ماپی گئی تو یہ بندے کو ان اللہ کے بندوں کے قریب پایا گیا، پھر رحمت کے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ حاضرین محترم، ہم آج پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہے، جو سلطان الاولیاء ہے۔ ولی ہوتا کیا ہے؟ ولایت کس کو کہتے ہیں اور ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت اگر واو کے زبر سے پڑھیں گے تو ظاہری امور میں جس کو دسترس، جس کو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو ولایت کہتے ہیں، اور ولایت جس کو باطن کا دسترس حاصل ہوتا ہے، جن کو باطنی امور میں اختیار رہتا ہے، وہ ہوتی ہے ولایت۔ جب یہ دو ملا کر جس میں جمع ہوتے ہیں اس کو ولی کہتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے ولی، وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔
اب جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان نقل کر کے فرماتے ہیں، اے میرے محبوب دنیا والوں کو سنا دو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ تو بتائیے اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں، مگر اللہ فرما رہے ہیں جو مخالفت، اس سے سمجھ میں آیا کہ جو ولی کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہے، جو ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، جو کسی بھی ولی کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو ولی ہے کیا؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کو ظاہر میں بھی اختیار حاصل ہوتا ہے اور اس کو باطن میں بھی اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ پھر ولی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا اے فرشتوں سنو، میں اپنا خلیفہ زمین میں مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ نے اپنے خلیفہ کو زمین میں مقرر کیا تو اس کو اپنے تمام اسماء کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا خلیفہ بناتا ہے، جب ولی بناتا ہے تو اس کو اپنے تمام اسماء کا علم عطا فرماتا ہے۔ ولی کو اگر آپ دیکھیں گے بعض اولیاء کرام میں بعض جمالی ہوتے ہیں، بعض جلالی ہوتے ہیں، بعض اولیاء کرام چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ ان اسماء الہی کا فیض ہوتا ہے جو اللہ کے اسماء الہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جن اولیاء کرام کو اللہ کے اول ہونے کا فیض حاصل ہوتا ہے وہ اولیاء کرام پچھلی گزری ہوئی دنیا کے واقعات لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جو آخر اللہ کے اسم مبارک آخر کا جن کو فیض ہوتا ہے وہ آنے والے باتوں کو بتاتے ہیں، اور جن کو ظاہر اللہ کے اسم کا فیض ہوتا ہے وہ جو موجود ہوتے ہیں وہ حالات کی خبر دیتے ہیں، اور باطن جو چھپا ہوا اللہ کا اسم مبارک باطن ہے اس کا فیض جب اولیاء کرام کو ملتا ہے تو وہ چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ اور یہ چار اسماء الہی کا فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا هو الاول، سب سے پہلے جو ذات مبارکہ ہے وہ اللہ جل شانہ کی ہے، اور تمام خلقت میں اللہ کے بعد جو ذات مبارکہ اگر ہے اول تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور هو الآخر وہی اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ فنا ہونے کے بعد جو باقی رہے گی وہ ذات اللہ جل شانہ کی ہے۔ جب اس کا فیض رسول اللہ کو ملا تو پھر مفسرین نے بتایا هو الآخر سے مراد آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر هو الظاہر، یہ اللہ کا اسم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ابتدائے کائنات سے آخر تک ابد الآباد تک اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے، کب سے؟ عالم ارواح میں میثاق لینے سے صبح قیامت تک اور ابد الآباد تک حضور کا چرچا رہے گا، یہ حضور کا ظاہر ہونا ہے۔ پھر باطن کیا ہے؟ باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ ظاہر ہو کر بھی اللہ نے آپ کو باطن عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب منتقل ہوتا رہا آپ کے اجداد میں تو یہ آپ کے لیے باطن تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کے معجزوں سے فیض حاصل ہوتا ہے اولیاء کرام کی کرامتوں کو،
اولیاء کرام سے جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے جو اولیاء سے سرزد ہوتا ہے. اور بعض اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں وہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کرامت ظاہر ہو جاتی تو پھر وہ وصال کر جاتے ہیں دنیا سے. اور بعض اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں خلقت کو رجوع الی اللہ کرنے کے لیے کرامت کو ظاہر کرتے ہیں. اب آئیے کرامت ہوتی کیا ہے؟ کرامت وہ عمل ہوتا ہے جو ہماری عقل عاجز ہو جاتی، جو ہماری عقل نے کبھی دیکھا نہیں، ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں، ہمارے ذہن میں وہ تصور آیا نہیں، اور ہم نے اس کو رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جو ایسی چیز ہوتی ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتی اس کو کرامت کہتے ہیں. اور کرامت سے اعلیٰ درجہ معجزے کا ہوتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے کہ یہ ایسے کیسے. لیکن سائنس جہاں تک ڈیولپ ہو رہی ہے، سائنس جہاں تک آگے بڑھ رہی ہے، اس کی جو ایجادات ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو انبیاء کے معجزے بھی سمجھ میں آئیں گے، اور وہ معجزے جب سمجھ میں آئیں گے تو اولیاء کی کرامتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو لوگ حضور سے معجزہ طلب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کو ظاہر کر کے فرمایا. کبھی آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا حضور کے اشارہ کرنے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو پہاڑ کے ادھر ایک چاند نظر آیا، چاند کا ٹکڑا، اور دوسرا ٹکڑا ادھر نظر آیا. صحابہ کو جب پانی کی قلت ہوئی حضور سے عرض کرے تو حضور نے اپنا دست مبارک جب پانی میں رکھا تو اس پانی سے ان دست مبارک کی انگلیاں مبارک سے پانی جاری ہو گیا، یہاں تک کہ کئی ہزار صحابہ نہائے، جو کچھ دھونا تھا دھوئے، پینے کے بعد پھر اس کو سیف کر لیے. یہ معجزے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب خلقت میں پھر یہ سوالات اٹھیں گے، تو ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اولیاء کرام سے کرامتیں سرزد ہوتی ہے. حاضرین و سامعین، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے بدلے میں اولیاء کرام کو رکھا ہے. ہر زمانے میں 1,24,000 اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں. پھر ان سے جو کرامتیں سرزد ہوتی ہے، آئیے 2-3 کرامتیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سنا کر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک میدان میں آپ خطاب فرما رہے ہیں، واعظ و بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کے واعظ و بیان میں 70,000 سے زیادہ عوام الناس کا ازدحام ہوتا تھا، اور اس میں انسانوں سے زیادہ جنات حاضر ہوتے تھے. اور پیران پیر کے واعظ کا اللہ نے یہ فیض رکھا تھا، پیران پیر جب ارادہ کرتے واعظ کرنے کا تو عوام الناس جمع ہو جاتی تھی. یہ کرامت پیران پیر کی ہے. اور یہ کرامت پیران پیر کی ہے، آپ جب واعظ فرماتے تو جو پہلے شخص کو جتنی آواز میں سنائی دیتا، آخری شخص کو بھی اتنی ہی آواز میں سنائی دیتا تھا. پیران پیر سیدنا و سیدی و سندی الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و بیان فرما رہے ہیں کھلے میدان میں. بارش برسنے لگی، بارش ہونے لگی. آپ نگاہیں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دیکھ کر عرض کیے، یا اللہ، میں خلقت کو تیری طرف بلا رہا ہوں، اور یہ بارش آپ کا یہ فرمانا ہی تھا،
بارش جتنے لوگ حاضر تھے ان سے بارش رکی اور اطراف میں بارش ہونے لگی. یہ بات ہمارے یقین کیسا آئے گی؟ بے شک ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے، لیکن یہ کرامت پیران پیر کی حضور کے معجزے سے فیض یافتہ تھی. حضور مدینہ منورہ میں مسجد غمامہ، ایک مسجد کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، بادل والی مسجد، یعنی جہاں بادلوں نے بارش برسائی تھی وہ مسجد. حضور جمعے کا خطاب فرما رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے. دوران خطاب بے چینی سی تھی، کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی. دوران خطاب ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے بچے بلبلا رہے ہیں اور پانی کی قلت کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ جانوروں کی موت ہو جائے. یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نگاہیں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور نے جیسے ہی اپنے چہرے اقدس پر دست مبارک پھیرا، ہم نے دیکھا کہ بادل ہمیں گھیر لیے اور بارش ہونے لگی. یہی نہیں، پھر جمعہ آ گیا، بارش مسلسل ہوتی رہی. پھر عرض کیا گیا دوران خطبہ، یا رسول اللہ، بارش کا یہ عالم ہے کہ بارش رکتی نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ بارش کی وجہ سے موت نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک، اپنی اپنے دست قدرت کی انگشت مبارک اٹھائی اور دعا کرنے لگے، اللہم حوالینا وما علینا، اے اللہ اس بارش کو ہم پہ نہ برسا، ہمارے اطراف برسا. جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کی انگشت مبارک کو حرکت دیتے، بارش ویسے ویسے پیچھے ہوتی. بارش اب مدینے میں نہیں برسنے لگی بلکہ مدینے کے باہر برسنے لگی. یہ فیض ہوتا ہے انبیاء کے معجزوں کا اولیاء کرام پر. حاضرین محترم، ایک موقع پر پیران پیر نے فرمایا، میں سارے عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. رائی کا دانہ. اب اس کرامت کو کیسے سمجھیں گے؟ سائنس کے ذریعے اس کرامت کو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے. گوگل ارتھ پہ اگر ہم جا کے کلک کریں گے تو ایک گلوب رونما ہوتا، ایک گلوب ہمارے موبائل میں ایلومینیٹ ہوتا. جیسے جیسے ہم اس کو حرکت دیں گے اس میں حرکت آتی. اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو ایشین کنٹریز بتاتا، اور ادھر ہٹائیں گے تو افریقن کنٹریز بتاتا. اگر بیچ میں لائیں گے تو مڈل ایسٹ بتاتا ہم کو. اگر ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز پر آ کے کلک کریں گے تو انڈیا کا میپ کھلے گا ہمارے موبائل میں. پھر اور کلک کریں گے تو پھر تلنگانہ اسٹیٹ تک آ سکتے ہیں. تلنگانہ کو اگر ہم زوم کریں گے تو یاقوت پورے کے اس مقام پہ بھی آ سکتے ہیں. جب ہم اپنے موبائل میں ساری دنیا سے گھوم پھر کر یاقوت پورے کے اس مسجد علی کے سامنے اگر آ سکتے ہیں تو وہ تو اللہ کے ولی ہیں جن کے لیے اللہ نے ظاہر اور باطن کا تصرف، جن کو اختیار دے دیا تھا، وہ اپنے دست مبارک میں رائی کے دانے کے برابر دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. پیران پیر کی کرامتوں میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کے مریدین نے آپ کو افطار کی دعوت دی تو آپ نے سب کی دعوت قبول کی. جب وہ وقت گزر گیا تو لوگ پھر جمع ہوئے پیران پیر کے واعظ و بیان میں. ایک صاحب کہنے لگے کہ کل سیدی و شیخنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر تشریف لائے. مجھے بڑی سعادت مندی حاصل ہوئی کہ شیخ نے میرے گھر میں افطار فرمایا. دوسرے کہنے لگے کہ میری بھی سعادت مندی ہوئی، میرے پاس بھی آئے پیران پیر. تیسرے کہنے لگے، چوتھے کہنے لگے، 40 مریدین نے یہ بات کو کہی. اب اس بات کو کیسا سمجھیں گے ہم آج کے دور میں؟ آج ہم ایک بنی ہوئی فلم
ایک بنی ہوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں مگر ہم اس ویڈیو سے بات نہیں کر سکتے. کئی ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جو ہم سن سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے. مگر وہاں پہ جو کرامت تھی پیرانے پیر کی، پیرانے پیر جس کے گھر گئے آپ نے سلام کیا ہوگا، یا پھر جو مہمان تھا وہ میزبان کو سلام کیا، پیرانے پیر نے جواب دیا ہوگا. تو یہاں پر گفتگو ثابت ہے، 40 مریدین سے گفتگو ثابت ہے پیرانے پیر کی. اس بات کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو بات بچے کو بھی معلوم ہے. یہ بات جو بچے اسکول کو جا رہے ہیں، لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے کرونا وائرس کی وجہ سے فزیکل کلاسز نہیں ہو رہی تھی، آن لائن کلاسز ہو رہے تھے بچوں کی اسکول کی پڑھائی گھر میں ہو رہی تھی. زوم ایپ پہ بچے دیکھ رہے تھے، ایک ٹیچر پڑھا رہے تھے، 100 بچے 50 بچے اس ٹیچر کو سن رہے تھے، اور ٹیچر جو بچے سے بات کیے وہ بچہ بھی سن رہا تھا، دوسرے لوگ بھی سن رہے تھے. آج زمانہ ترقی کر گیا، آج ہمارے ہاتھ میں ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اولیاء کرام کی کرامتوں کو مانتے تو پہلے سے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن دوسروں کو بتانے کے لیے ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اولیاء کرام کی کرامتوں کو ہم بتاتے ہیں اور بتائیں گے ہمیشہ. اور اس طرح سے ہم بدعقیدوں کو اپنے پاس پیرانے پیر کی کرامتوں کے ذریعے پیرانے پیر کے دائرے میں اولیاء کرام کے حلقے میں شامل کرنے کی کوشش مرکزی مجلس اہل سنت جماعت آج 40 سال سے یہی کوشش کر رہی ہے کہ شہر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں عقیدے کا پرچار کرتی ہے، عقیدے اہل سنت والجماعت کی طرف بلاتی ہے. آخری بات جو میں نے عرض کی آپ سے، جو حدیث سنایا، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے جو مجھے پسند ہے، اور پھر جب وہ فرائض کی پابندی کر کے نوافل کو ادا کرتا ہے تو وہ بندے کو میں محبوب بنا لیتا ہوں. تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ولایت اللہ تعالیٰ ایک وہابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ولایت ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی کو تحفے میں ولایت دیتا اور کسی کو ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ولایت دیتا. تو پیرانے پیر کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کو ولی بنایا تھا، اور آپ کی کرامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں ان تمام معجزات کا ظہور پیرانے پیر کی کرامتوں میں ظاہر ہوتا ہے. اور آپ کا تصرف، اولیاء کرام کو یہ اختیار ہے، پورے یقین کے ساتھ اور پورے علم کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، اولیاء کرام جہاں دنیا میں موجود رہنے کے بعد وہ ظاہر کی بھی خبر رکھتے ہیں، باطن کی بھی خبر دیتے ہیں، وہ پہلے والوں کی بھی خبر رکھتے ہیں، بعد والوں کی بھی خبر رکھتے ہیں. اسی طرح سے وہ انتقال کرنے کے بعد بھی ان کا تصرف دنیا میں جاری رہتا ہے. یہ ہے اولیاء کرام. یہ اولیاء کرام ہے جو اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی عوام الناس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے عقیدت مندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک واقعہ، مدد کیسا آتی یقین کے ساتھ بولنا. ہم لوگ ایک مقام پہ جلسے کے لیے جا رہے تھے، گاڑی خراب ہو گئی ہماری، ہم ایک مقام پہ ٹھہر گئے، گاڑیوں کا انتظار کر رہے. میں نے آواز دی المدد یا غوث اعظم. جو گاڑی آ رہی تھی وہ پہلی گاڑی رک گئی ہمارے لیے، اور وہ گاڑی تھی ڈی مارٹ کو سپلائی کرنے والی کنٹینر والی گاڑی تھی. وہ کنٹینر والی گاڑی کے کیبن میں ہم 6-7 حضرات بیٹھ کر بھونگیر گئے تھے ہم اس ٹائم پہ. یہ ہم کو مدد آئی ایسے. اب اگر نہیں مانتا کوئی تو اس میں حرج نہیں ہے،
اور میں حدیث بتا کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. ارے یہ تو غوث اعظم کی مدد ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زمین میں فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں. جب تم پریشانی میں آ جاؤ تو آواز دو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو وہ فرشتے مدد کرتے ہیں. اب اگر کوئی حجت کرا بولے نہیں وہ غوث اعظم نہیں تھے وہ فرشتہ تھا، ارے فرشتہ تھا ہوں گا مگر شکل کس کی تھی؟ غوث اعظم کی شکل تھی. اس بات کا ریفرنس سنیے، اس بات کا ریفرنس نبی کے معجزوں میں کہاں ملتا؟ تو نبی کے معجزوں میں یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ملتا. یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، جب آپ کو راغب کیا جا رہا تھا، تفصیل بولنے کا وقت نہیں ہے، جب آپ کو اپنی طرف راغب کیا جا رہا تھا تو آسمان سے جبرائیل امین آ گئے، آ کے بولے اے یوسف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں میں سے چن لیا ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تو شام میں تھے، چھت پھٹا اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کے کہنے لگے اے بیٹے میرے یوسف اللہ نے آپ کو نبیوں میں چن لیا ہے. تو یہ تصرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، نہ صرف دنیا میں یعنی ذی حیات آپ کی حیات میں یہ تصرف ظاہر اور باطن میں ہوتا ہے، بلکہ آپ کے وصال کے بعد بھی یہ تصرف ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معجزے ثابت ہیں. ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل کے جلسے میں کچھ اور بولنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت پہ جینا اور مرنا عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین.